کہ نیاز حسین کیا ہے. میں کہتا ہے نا کہ ماہ محرم نیاز کمیٹی اپنی قسمت پہ ناز کرے، فخر کرے. تو پورے بامبے میں مولا نے تم کو چنا، مولا نے تم کو پک کیا، تمہارے نام کیا آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کمیٹی کے گروپ سے جس کے ہمارے علمدار بھائی ہے، سجاد شرف صاحب ہے، شابان بھائی مرچنٹ ہے، اور بھی کئی لوگ، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، جو بھی یہ کمیٹی ممبرس، یہ لوگ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ تمہارے نام کے آگے یہ کہ دیز پیپل بلانگ ٹو ماہ محرم نیاز کمیٹی. ان کو محرم سے پہلے، محرم آنے سے پہلے ایک فکر ہوتی کہ لنچ کا انتظام کرنا ہے. کس کے لنچ کا انتظام کرنا ہے؟ عزاداروں کے لنچ کا انتظام کرنا ہے. جو میں ایک ہی بات بولتا یہ کمیٹی ممبر سے کہ جو تم سال بھر رزق کھا رہے نا، وہ حسین کی اس نیاز کا صدقہ کھا. جب تم نے حسین کے عزاداروں کے لیے نیاز کا انتظام کیا، جب تم نے حسین کے عزاداروں کے لیے لنچ کا انتظام کیا، جب تم نے حسین کے ماتمداروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، جب تم نے مولا حسین میں کے مجلس میں آ کے گریہ کرنے والوں کے لیے ان کی بھوک کو ختم کیا لنچ کا انتظام کر کے، حسین کبھی تم کو بھوکا نہیں رکھے گا، تمہارا رزق نہیں روکے گا، اس لیے کہ تم نے حسین کے عزاداروں کا کیا. تو میں کہتا کہ یہی چیز تمہاری، یہ اسی لیے بول رہا کہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو، جو میری مجلس سن رہے اس وقت، جو اس کمیٹی میں نہیں، آپ اپنے اپنے طریقے سے کریں. حسین کے نام پہ جتنا ہو سکے خرچ کرو. کبھی یہ مت سوچو کہ یہ کیا ہوگا، اتنا کم ہو جائے، اتنا پیسہ چلا جائے گا، اتنا خرچ ہوگا. نیاز ہم نہیں کھلا رہے، میرے جملے غور سے سن، ہم انتظام نہیں کر رہے. ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کی مجلس کا انتظام کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ذکر کر سکیں؟ جب تک وہ نہیں چاہے. بامبے میں لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ، آپ کو پک کیا. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے نیاز کا انتظام کر رہا، ہر آدمی اپنے اپنے ایریاز میں نیاز حسین کا انتظام کر رہا. سب کو بولنا، سب کے لیے پراؤڈ کا مقام. جو بھی نیاز کر رہا پوری دنیا میں، پورے بامبے میں، ہزاروں گھروں میں، ہزاروں مجلسوں میں نیاز کا انتظام ہو رہا. اور یہ کمال ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ نیاز اتنی ایکسپینسو ہوگی تو نیاز ہوگی. یہی تو کمال ہے حسین کے کرم کا. یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا، 7 کورس میل رکھا تو نیاز ہوگی. نہیں، دال چاول رکھو، مثال دے رہا، سبزی رکھو مثال کی طرح، سب سے سستا آئٹم رکھو، کوئی مشکل نہیں. بٹ if you can afford آپ اچھے سے اچھا کھلاؤ کھانا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ. بٹ if you can't afford, you can't say میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، I can't do this. No. اس کے لیے تم یہ نہیں بھائی. ایک غریب بھی اگر نیاز حسین کرنا چاہتا ہے، ایک غریب رکشہ چلانے والا، کانٹ کو کھینچنے والا، مزدوری کرنے والا، ڈیلی ویجز والا، بہت تھوڑا سا ارن کرتا ہے، وہ نیاز کرنا چاہتا ہے، اس کی نیاز میں حسین قبول کرو. تھوڑا سا بالکل غربت کے عالم میں، مثال کے طور پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، 1 روٹی افورڈ کر سکتا، 1 روٹی کچھ سال. اگر وہ بھی یہ کہہ دے کہ یہ بھی نیاز حسین ہے، اس میں بھی شفا. جو آدمی جتنا افورڈ کر سکتا وہ کرے. میری خواہش ہے آپ سے، ہر آدمی جو بھی سنا سفینۃ النجات پہ اور زینبیہ پہ، کہ محرم شروع ہو گیا، ایک بلیسنگ کا مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے. اس سے زیادہ نورانی مہینہ اور کوئی نہیں. اس لیے کہ اس مہینے میں سارے ہر گھر میں بامبے کے ممبر استاد ہیں، آذان خانہ تیار ہے، علم مبارک استاد ہے. تو آپ کیا سمجھے، جو علم مبارک استاد ہے تو حسین ہمارے پاس مہمان آ گئے، مولا حسین ہمارے پاس گیسٹ ہیں، گیسٹ کربلا والے گیسٹ ہیں، اور ہم ہوسٹ ہیں جس کا گھر ہے. ایک روم کا ہو، میسو بڑا ہال ہو، سب برابر ہے حسین کی نگاہ میں. تو اب ان سب کو بول رہا، جو بھی کر رہا کہ اپنی قسمتوں پہ ناز کر. میں صبح سے جو مجلس سے پڑھا اس میں بول رہا، امریکہ میں بھی بولا، لندن میں بھی بولا، آپ کو بھی بولا کہ 2 رکعت شکر، اور شام تک بولتا رہوں
آج 2 رکعت شکر کی نماز ہر آدمی پڑھنا. You have to recite 2 رکعت شکر نماز اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے. 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھو. فجر کی نماز 2 رکعت شکر کی بالکل نارمل نماز. فجر کی نماز ختم ہو مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دو. جس سے اللہ تیرا شکر ہے. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، جو بڑے بڑے عزادار تھے، ماتمدار تھے، گھر میں عزاداری کرتے تھے، وہ لوگ اس وقت بیمار ہیں. کتنے ایسے لوگ، اللہ سب کو صحت کے ساتھ، سب کو صحت. تم یہ شکر ادا کرنا. You have to say thank you to your Allah. What? کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحت کے ساتھ، ہیلتھی ویلتھی ہوں، عزت کے ساتھ. یہ دعا کرو کہ اللہ اس عزاداری کے صدقے میں، اس محرم کی نیاز کے صدقے میں پورا سال ہماری سب کی نیازوں کے، سب کے رزق کی حفاظت کرو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ رزق رک سکتا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. میرے گناہوں کی وجہ سے میرا رزق رک سکتا تھا، لیکن حسین کی نظر کرم ہو گئی کہ میرے اللہ نے میرے رزق کو نہیں روکا. میں نے گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے اللہ سے مس بیہیو کیا ہے، میں نے اللہ کی بات نہیں سنی ہے، میں نے خط رحم کیا ہے. پھر بولا میں نے خط رحم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ میرے رزق کو روکا ہوا ہے. اللہ روکا نہیں. حسین کے نام پہ اللہ نے تمہارے رزق کو کھول دیا. اور ایک چیز یاد رکھو، ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، اور اگر تم نے عزادار حسین کو کھلایا، اس عزادار کو کھلایا جس نے فرش عزا پہ مظلوم بی بی کے ساتھ بیٹھ کر حسین کا غم کیا، حسین کے نام پہ آنسو بہایا، جس کے غریب بی بی نے جس کے آنسو اپنے رومال میں لیے. میں کیا بول رہا جس کے آنسو، مجھ جیسے گناہگار کے آنسو بی بی نے رومال میں لیے. رومال میں جب لیے، بی بی کے رومال میں جب ہمارے آنسو گئے، اس کے بعد بی بی کے دل کو سکون ملا، اور بی بی نے دعا دی کہ پروردگار یہ میرے بچے کا عزادار ہے، تو اس کو سلامت رکھنا. ایسے عزادار کو تم نے ماہ محرم نیاز کمیٹی نے کھانا کھلایا. کتنا بڑا اجر ہے. آپ سوچ رہے یہ کیا ہے تمہاری ڈیسٹینی. کتنی ایسی بلائیں ہیں جو آنے والی تھی میرے پاس. میں بول سکتا کہ نہیں، ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، چاند دیکھ کر بیمار، خدا نہ خستہ ہو جاتا، زبان بند ہو جاتی. لیکن اللہ کا کرم ہے تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ اللہ کا شکر ادا کرو. سے تھینک یو ٹو یور اللہ. جب تم شکر ادا کرو گے، پروردگار تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، پروردگار تمہارے اوپر رحمتوں کو بڑھا دے گا. اور یہ عمل معصومین کا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا. رزق آتا تھا، کھانا سامنے آتا تھا، چوتھا امام پہلے گریا کرتا، اس کے بعد اپنے سر کو ایسا جھکا دیتا. ابھی کھانا کھایا نہیں، کھانا تو بعد میں کھائیں. سامنے نیاز رکھی ہوئی، کھانا رکھا ہوا ہے، میرا مولا پہلے شکر ادا کر رہا، اس کے بعد ایک لقمہ لے رہا. ہم کرتے ہیں ہمیشہ. جب بھی بامبے میں کھانا کھاؤ پہلے اس کا شکر ادا کرو. نمک ضرور کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ریلیجیسلی ہم نمک کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ پیٹ کے بیماریاں بچ جائیں. ہم یہ چکر میں پڑے ہوئے. پلیز میں منع نہیں کر رہا، ضرور کھاؤ، ارشاد معصوم ہے کھاؤ، لیکن شکر بھی کرو. یہ ایمان کی سیرت ہے. اللہ کو تھینک یو بھی بولو. چوتھے امام اپنی پوری زندگی کھانے کو دے، ہر امام کا طریقہ، لیکن میرا چوتھا امام سجدہ کرتا تھا. اس لیے کہ سجدہ آپ کہیں بھی کر سکتے، شکر کا سجدہ. کہ اللہ کیا بول کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا صحت کے ساتھ کہ میں بیٹھ کے تیرا رزق کھا سکوں، میں رزق کھا سکوں. میری ریکویسٹ ہے جو بھی سن رہا مجھے سبھی اندر نجات اور زندگیہ پہ، یہ کوشش کرو کہ پہلے شکر ادا کرو پھر کھانا شروع کرو. انشاءاللہ کل سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پہلے شکر ادا کرو، سے تھینک یو. یاد رکھو جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے. جو شکر ادا کرتا وہ پہلے رزق کے مثال کے طور پہ ناشتے پہ، میں مثال دے رہا، ناشتے پہ اس نے رزق کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا تو اب اس کا لنچ نہیں رکتا. اگر اس کے لنچ میں کوئی پرابلم ہونے والا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کے رزق کو فوراً پہنچا دیتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا. اللہ کہہ رہا کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں. رزق کی حفاظت چاہتے ہو،
پروٹیکشن آف یور رسک. ہر رزق کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کا شکر ادا کرو. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم سجدہ کرو. ایٹ لیسٹ یو کین سے فرام یور ٹنگ, اپنی زبان سے تو بول سکتے, زبان سے تو بول سکتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رزق دے دیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی رکھا. پلیز یار ایک جملہ غور سے, تو نے مجھے ہیلتھی رکھا. بریک فاسٹ کے اوپر میں صحت کے ساتھ تھا, میں نے رسک لے لیا. کئی بیماری مجھے آ سکتی, میرا پیٹ اپ سیٹ ہو سکتا تھا 1 گھنٹے کے بعد, میں کھانا لنچ نہیں کر سکوں گا, پھر وامٹ ہو گئی لنچ نہیں کر سکوں گا, پیٹ اپ سیٹ ہو گیا لنچ نہیں کر سکوں گا. جتنی چیزیں تمہارے سامنے آ رہی, وہ پیٹ اپ سیٹ ہو جائے, بخار آ جائے, تم لنچ کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے لنچ. تو وہ شکر ادا کرو, یہ جو ماہ محرم نیاز کمیٹی کھانا کھلا رہی تم آپ, اس کا شکر ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار نے تم کو یہ موقع دیا, یہ چانس دیا کہ اللہ نے تم کو یہ نیاز کا. سب سے پہلے کمیٹی ممبر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ دوسروں کے رزق کا وہ انتظام کرے. یہ اپنی قسمت میں ناز کرے, فخر کرے. ان کا رزق چل رہا ہے یا محرم کا کھانا کھلانے سے. یاد رکھو حسین کسی کا نہیں رکھتے, تو ہمیشہ شکر ادا کرو. جتنا شکر ادا کرو گے یہ مومن کی پہچان بھی بتائی گی, یہ مومن کی پہچان بھی بتائی گی کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا. فوراً آپ اس کا یہ بولو, ہو سکتا بیمار ہو جاتا, بریک فاسٹ کے بعد مجھے لنچ نہیں ملتا, لیکن اگر تم شکر ادا کرو گے, بخار آ گیا, پیٹ اپ سیٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا, اینی کین ہیپن, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, تم لنچ لو ہی نا, تم کو ڈنر ملے ہی نہیں. میں بریک فاسٹ جب میں نے اینڈ کیا تو اس وقت مجھے احساس تھا کہ میں لنچ یہ کروں, لیکن تمہاری قسمت میں بیمار ہو گئے تو تم کو ملے ہی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے شکر. جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری تقدیر میں اضافہ ہوتا رہتا, اتنا تمہارے رزق کے دروازے اللہ کھولتے رہتے. کہ آپ تصور نہیں کرتے, یہ سارے کے سارے معصومین کے شاہ, امام زین العابدین علیہ السلام, سید الساجدین علیہ السلام, صلوات مولا کا کیا حال ہے. کائنات کا مالک جس کے صدقے میں روٹی بڑھ رہی, جس کے صدقے میں ہم کو رزق مل رہا, وہ امام ہر کھانے سے پہلے شکر ادا کرتے. ہم کھانا کھا کے شکر ادا نہیں کرتے, وہ کھانے سے پہلے ادا کرتے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رزق دیا. کتنے ایسے بھوکے ہیں, کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کو نہیں ملا, لیکن تو نے ہم کو عطا کیا, میں تیرا شکر گزار. تو یہ عادت ڈالو, یہ عادت ڈالو, یہ عادت تمہاری زندگی کو بدل دے گی, یہ عادت تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گی. یہ عادت تم معصوم کی سیرت پہ عمل کرو گے, جو معصوم چاہتا تھا وہ کر. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھو, کوئی بڑا عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے, خالی آپ کو زبان سے بولنا اللہ تیرا شکر ہے, تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے, بس اتنا بول دو. اس کے بعد دیکھو, اور گھر میں جب فیملی ممبرز کے ساتھ کھانا, تو آلویز وین یو سٹ آن یور ڈائننگ ٹیبل, کھانا سامنے پورا گرم گرم وارم فوڈ ہے, تمہاری بیوی بچے, تو اس وقت ہیڈ آف دی فیملی میں باپ کو بول رہا ہے یہ بات, یا ماں کو, تم بولو زور سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرے دسترخوان کو آباد کر اتنا رزق دے دیا. تو بچے سنیں گے, بچے 1 دن 2 دن سنیں گے, پھر بچے بھی بولنے لگیں گے. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ 8 دن 10 دن کے بعد تم خاموش رہ کے دیکھو, تمہارا بچہ بولے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے. تو یہ جنریشن بعد جنریشن شکر رہے گا. جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے, تم دنیا میں رہو یا دنیا میں نہ رہو, اگر بچہ شکر ادا کرتے رہے گا تو نعمتیں تم کو نیچے ملتی جائیں. یہ تربیت بچوں کو دو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر. اگر صرف شکر آگا ہمارے پاس آ جائے, اور یہ سارے کے سارے معصومین کے شعر, اللہ کے رسول کا مشہور و واقعہ, بی بی ام سلمہ کے پاس اس رات میں تھے. بی بی ام سلمہ کہتی کہ آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کا بستر خالی ہے, لیکن کہیں سے بازو کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی. اللہ کا رسول کائنات کا مالک, بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب جا کے دیکھا حجرے میں, تو اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گریا کر رہا, روئے جا رہے, روئے جا رہے, روئے جا رہے, روئے جا رہے. نماز کے بعد بی بی ام سلمہ بہت بڑی بی بی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ہمارا سلام, لاکھوں سلام ہماری ماں, ان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کا پوزیشن آتا ہے. بہت بڑی بی بی, مدینے کی سب سے بڑی بی بی.
مکے کی بیوی خدیجہ الکبریٰ تھی، اور مدینے میں سب سے بڑی جس کا اللہ کا رسول بڑا احترام کرتا وہ بیوی ام سلمہ۔ بیوی ام سلمہ کہنے لگی، میں نے جا کے، پلیز غور سے سن، میں نے جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو اتنا دیا، آپ کو کیا نہیں دیا؟ آپ کو شافی روز محشر بنایا، آپ سردار انبیاء، آپ خاتم النبیین، آپ رحمت للعالمین، اور آپ اس طرح روتے، اس طرح تڑپتے ہیں۔ جملہ سننا خالی، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بات۔ بیوی نے، اللہ کے رسول نے کہا، بے شک اللہ نے میرے اوپر اتنا رحم کیا، مجھے اول عدد ہے، اول عقل ہے، اول نور ہے، کیا نہیں دیا؟ سب کچھ مجھے دیا، میرے صدقہ میں سب کو دیا، میں شافیہ محشر بنا۔ اتنا دینے کے بعد پلٹ کے ام سلمہ سے کہا، جب اتنا دیا تو میں بھی تو شکر ادا کروں، ہم کو کیا نہیں دیا؟ سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین آئی، سب سے بڑی نعمت عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی، ہم کبھی شکر ادا کرتے؟ ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے بامبے میں، اسی لیے پرابلمس میں۔ اگر ہمارا رزق رکا ہوا ہے، اگر ہم سٹریس میں ہیں، تو معصوم امام بولتے ہیں چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کرو، کہیں تم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ بلاؤں میں تم گھر گئے، جس کی وجہ سے تم یہ مصیبتوں میں گھر گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ شکر ادا کرو۔ میں رزق پہ، میں نے صرف آج کی مجلس پورے رزق پہ پڑھوں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں۔ اب یہ ماہ محرم نیاز کمیٹی نے 30-40 سال سے کھانا کھلا، کتنی بڑی بات ہے ان عزاداروں کو کھلانے کی، ان ماتمداروں کو کھلانے کی۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگیں گے، اس کا جو ریوارڈ ہے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں بھی تم کو اس کا اجر ہے، وہاں بھی تم کو اس کا اجر ہے، اس لیے کہ تم نے حسین کے نام پہ کھلایا۔ مولا حسین کے نام پہ سب کی خدمت میں بھی نہیں، سب کی تقدیر میں بھی نہیں، ملینرز ہوں گے لیکن ان کی خدمت میں یہ نہیں ہے کہ کسی عزادار حسین کو ایک روٹی کھلا دے۔ لیکن یہ لوگ اگر کام کر رہے، یہ لوگ کھلا رہے، تو اگر میں نہیں کھلایا تو میں مورل سپورٹ دوں ایسے لوگوں کو، ایسی آرگنائزیشنز، ہمیشہ مورل سپورٹ دوں۔ میں بولوں کہ آپ ضرور کریں، انکریج کرو کہ ان کے دل اور بڑھے، ان کے دلوں میں خواہش ہو کہ یس آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ I'm really happy کہ ماشاءاللہ میں خود کئی عرصے سے یہ مدرسہ پڑھتا، لیکن پورے عرصہ نہیں پڑھتا تھا، 4 یا 5 مدرسہ پڑھتا۔ بہرحال اب ماہ محرم نیاز کمیٹی نے تو بہت کمال کیا، اس زمانے میں شروع کیا جب کھانا نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے مجھے بتایا گیا کہ جس زمانے میں لنچ کا انتظام نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے لنچ کیا۔ ان کی فکر تو اچھا، یہ فکر مولا حسین کسی اور کو بھی دے سکتے تھے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، یہ جو کمیٹی ممبرز ہیں جن کے میں نے نام لیا آپ کے سامنے، ان کے علاوہ یہ فکر کسی اور کو بھی ہو سکتی تھی، مولا اگر دینا چاہتے تو ان کو دیتے، ان کو کیوں دیا؟ ان کا کوئی عمل پسند ہے تو اب تم دعا کرو کہ پروردگار مجھے بھی موقع دے، اللہ give me chance to serve عزادار۔ یہ دعا کرو کہ مولا حسین تم کو بھی توفیق دے، حسد مت کرو، جلو مت کہ ان کو کیوں ملی ہم کو کیوں نہیں ملی۔ جس حسین نے ان کو دیا وہ حسین آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں کیا بول رہا آپ سے، کوشش کرو کہ انہی مجالس میں اور آپ کوئی اور انتظام کرو، تم کو ایک فکر ہونا، تمہارے پاس ایک جذبہ ہونا کہ میں عزاداری کے لیے کوئی کام کروں۔ جو عزاداری کے لیے کام کرتا نا وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ کرم حسین یہ ہے کہ جب تک عزاداری موجود ہے تمہارا نام باقی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا یار، اس سے بڑی بات کیا کہ میرا نام عزاداری سے جڑ جائے، یہی میری بخشش کا سارا۔ میری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، میری ساری عبادتیں بروکن عبادتیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے۔ ان عبادتوں کی قبولیت میرے مولا حسین کا نظر کرم، مولا حسین کی عزاداری۔ بس دوست، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تو بہرحال مولا آباد رکھے، مولا اس کمیٹی کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرو۔ سب کی جو اس مجالس میں حصہ لے رہے، دامے، درمے، سخنے، جو بھی حصہ، جو مجلس میں آپ حصہ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی میں لو، آپ اسی مجلس میں لو۔ حسین کے بارگاہ کھلی نہیں، جتنا چاہے جیسے چاہے لو، لیکن لو۔ بس میرا ایک ہی خواہش، آج کا پورا پیغام کا کنکلوژن یہ کہ یو آلسو ڈو سم تھنگ۔ جو کر رہا اس کو انکریج کرو، جو نہیں کر رہا اس کو مورل سپورٹ کر کے، اس کو انکریج کر کے، موٹیویٹ کر کے بولو تم بھی عزاداری کرو۔ عزاداری ہماری بقا ہے، یاد رکھو۔ ہم بچے ہوئے ہیں صرف عزاداری حسین سے، مائنس عزاداری ہمارے پاس کچھ نہیں۔
کچھ نہیں، اس غریب کی عزاداری، اس مظلوم کی عزاداری۔ مولا حسین کسی اور کو بھی چن سکتے، بی بی کسی اور کو بھی چن سکتے، بی بی نے ہم کو چنا، ہم کو چنا۔ یہ ہماری سب سے بڑی قسمت کہ ہم بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کے بچوں کا ماتم کر سکے، ان کی فرش عزا بچھا سکے۔